السلام علیکم ناظرین، ریاض قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں عوامی فکر ٹی وی۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک رب نواز میموریل سعادت پبلک اسکول کے پرنسپل ملک امجد پرویز صاحب۔ آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ تعلیمی میدان میں ان کی کیا خدمات ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر۔ جی سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم، اللہ کا شکر۔ سر، ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ آپ کتنے عرصے سے تعلیم کے شعبہ سے وابستہ ہیں؟ الحمدللہ جی، مجھے تقریباً کوئی 25 سال سے یہ شرف حاصل ہے کہ اس میدان میں مصروف عمل ہوں، الحمدللہ۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ اب تک کتنے طلباء اور طالبات جو ہیں آپ کے ادارے سے مستفید ہو چکے ہیں؟ اس وقت تقریباً 5,000 کے قریب طلباء و طالبات ایسے ہیں کو جو عرصہ 22 سال جو کہ اس ادارے کا عرصہ بھی ہے، اس میں 5,000 کے قریب بچے اور بچیاں نہ صرف مستفید ہو چکے ہیں بلکہ بہت سارے اعلیٰ عہدوں پہ وہ کام بھی کر رہے ہیں اور پریکٹیکل لائف میں وہ اپنی سماجی خدمات بھرپور طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ اچھا سر، ظاہر ہے کہ آج آپ کا جو ادارہ ہے وہ آج سے 25 سال پہلے مرز وجود میں آیا، تو پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن جو ہے تقریباً 2002 میں یا 3 میں آیا ہے، تو کیا آپ کا ادارہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے تحت تعلیم دے رہا ہے یا آپ کا یہ ادارہ پرائیویٹ ہے؟ ابتدا میں نے اس کا آغاز ایک پرائیویٹ اسکول کے طور پہ کیا تھا اور 2007 میں ہماری ایفیلیشن پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ساتھ ہوئی تھی، اور اس کے بعد سے یہ ہے کہ ہمیں بہت سارے ایڈمیشنز ملے اور خصوصاً پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی وجہ سے ان لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا جو مالی حوالے سے کمزور تھے، تعلیم افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی کوآپریشن نے ان کے لیے ایک بھرپور بنیاد اور بھرپور معاونت فراہم کی، اور میں بہت سارے ایسے بچوں کی مثال دے سکتا ہوں جو غریب فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، جو جو یتیم تھے لیکن آج وہ تعلیمی حوالے سے نہ صرف بہت اچھا مقام حاصل کر چکے ہیں بلکہ وہ مختلف شعبوں میں اپنی سروسز بھی فراہم کر رہے ہیں، جن میں چند لوگوں کو جانتا ہوں۔ میں نعمان رشید کا ذکر کروں گا، میں شاہد اسلم کا ذکر کروں گا۔ یہ وہ لوگ تھے۔ شاہد اسلم اس وقت ہمارے ہی علاقے کا اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر ہے۔ میں نعمان رشید کی بات کروں تو وہ قائد اعظم میڈیکل کالج میں ایک یتیم بچہ ہو کے اس وقت تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ تو ایسے بہت سارے لوگ، تو میں اس حوالے سے یقیناً پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا اور حکومت پنجاب کا بھی مشکور ہوں کہ انہیں ایک ایسا ادارہ، ایسی بنیاد فراہم کی جو پاکستان کے بچوں کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہے۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا جو ادارہ ہے وہ پنجاب حکومت کا عظیم کارنامہ ہے، جس کے تحت اس وقت پورے پنجاب میں 25 لاکھ طالبات جو ہیں وہ مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے حوالے سے کہ آپ کا ادارہ جو مفت تعلیم اور معیاری تعلیم فراہم کر رہا ہے، اس میں کس کس کلاس کے لیے آپ کے ہاں داخلہ جاری ہے؟ ہمارے ہاں نرسری سے لے کے 10th تک ایڈمیشن جاری ہے، بلکہ جو پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے ہمیں ایڈمیشن کے حوالے سے پیرامیٹرز دیے ہیں وہ تو الحمدللہ اب کمپلیٹ کر چکے ہیں، اور یہ ادارہ چونکہ فیز 3 سے ہے تو ہمارے پاس تقریباً 1200 بچوں کے ایڈمیشن کی گنجائش ہوتی ہے، جو الحمدللہ ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ اور یہاں ہم پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن سے یہ گزارش کریں گے کہ ابھی جو وہ ایسے بچے جو اسکول نہیں جا رہے اور پاکستان کا ایسا اثاثہ جو باہر گلیوں میں ضائع ہو رہا ہے، اگر پنجاب ایجوکیشن اینڈ فاؤنڈیشن کی وساطت سے انہیں یہ سہولت فراہم کی جائے اور ایڈمیشن کی سہولت مزید دی جائے تو ایسے بچوں کے لیے بھی ہم تعلیمی ماحول بھی فراہم کر سکتے ہیں اور انہیں بہتر تعلیم بھی دے سکتے ہیں۔ سر، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قادر پور رام میں آپ کی جو تعلیمی خدمات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور بہت سارے جو دوست ہیں وہ آپ کی تعریف کرتے ہیں کہ آپ ایک ذمہ دار گھرانے سے تعلق رکھنے کے باوجود آپ چاہتے تو زمینوں کا کام کر سکتے تھے اور بھی ملٹیپل کام کر سکتے تھے، آؤٹ آف کنٹری بھی بزنس کر سکتے تھے، لیکن آپ نے اس کو ترجیح نہیں دی، آپ نے ایجوکیشن کا شعبہ چنا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اور خاص طور پر میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ یہ ایک منفرد شوق ہے اور آپ ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلے جی اللہ کا کرم، والدین کی دعائیں، اور خصوصاً یہاں میں ذکر کرنا چاہوں گا اپنے ماموں ملک رب نواز مرحوم کا، جن کے نام سے ہم نے اس ادارے کا آغاز کیا تھا۔ اللہ نے
ان کے اندر یہ صلاحیت رکھی تھی اور انہی کا ہی یہ مشن تھا کہ اپنی زندگی کے دوران انہیں نے سماجی حوالے سے پبلک ویلفیئر کونسل اور اس کے علاوہ سماجی حوالے سے آئی کیمپس وغیرہ کا انعقاد کرتے تھے. یہ انہی کا ہی مشن تھا کہ ہم ایک ایسا ادارہ قائم کریں گے جو متوسط اور غریب طبقے کے لیے خصوصاً اپنی خدمات فراہم کرے گا. اور چونکہ اس ادارے کو قائم ہوئے 22 سال ہو چکے ہیں اور اس دوران ہم نے بہت زیادہ کوشش کی کہ اس وقت جب ہم نے ادارہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے بغیر چلایا تو ہم نے اپنی فیسوں کو بہت نارمل رکھا, لوگوں کی رینج میں رکھا, اور اس مشن کو لے کے الحمدللہ میں ابھی تک لے کے چل رہا ہوں. اور ابھی تک بھی تشنگی باقی ہے, پیاس باقی ہے, ہم نے جو بہت کچھ کرنا ہے اور انشاءاللہ ہم کریں گے بھی صحیح. اور یہاں ایک چھوٹی سی چیز, چھوٹا سا شعر میں جو سوال آپ نے کیا اسی کی فصاحت سے میں عرض کرنا چاہوں گا. احمد فراز نے کہا تھا کہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا کہ تم اپنے حصے کا ایک چراغ جلاتے جاتے. تو یہاں یہ ہے کہ اگر میں نے گورنمنٹ بھی جاب بھی کی ہے, گورنمنٹ جاب کو میں نے 2 بار خیر بات بھی کہا ہے. وجہ یہی تھی کہ میں ادارے کے لیے کام کرنا چاہتا تھا, ان بچوں کے لیے کام کرنا چاہتا تھا, اور اللہ پاک کی کرم نوازی سے الحمدللہ یہ سلسلہ بڑی کامیابی کے ساتھ جاری و ساری ہے, اور اللہ سے دعا ہے کہ یہ آئندہ بھی ایسے ہی جاری و ساری رہے. اچھا سر, یہ بتائیں کہ آپ کے اسکول میں جو طلباء اور طالبات کی تعداد ہے, ایک محتاط اندازے کے مطابق جو پیف کے تحت زیر سایہ چل رہا ہے اور جو پرائیویٹ کیمپس آپ کے چل رہے ہیں تقریباً 21 سے 2200 کے لگ بھگ ہے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ اب آپ کو ایک بہترین کالج کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ آپ کالج کا سٹیپ اٹھائیں تاکہ آپ کے جو ادارے کے پڑھے ہوئے طلباء طالبات ہیں ان کو مزید اچھا ماحول مل سکے؟ جی ہاں, الحمدللہ اللہ کا کرم کہ اس وقت تقریباً کو 2500 کے قریب طلباء طالبات یہاں پہ مستفید ہو رہے ہیں. اور اسی دوران اسی سال میں ہی ہم نے اس حوالے سے ایک سٹیپ لیا ہے, اور آئیڈیل کالج ملتان کی کولیبریشن سے ہم نے سعادت پبلک سکول اور آئیڈیل کی کالج کی کولیبریشن سے ایک جوائنٹ وینچر ہم نے کیا ہے, اور کالج کی ہم نے بنیاد رکھی ہے. اور 1 مہینے کے ہی اندر الحمدللہ ہمیں بہت اچھا ریسپانس مل رہا ہے. ہم 100 سے اوپر ایڈمیشن کر چکے ہیں, اور ہم بہت ہوپ فل ہیں کہ انشاءاللہ ہم اپنا ٹارگٹ ہے جو ہمارا 200 پلس ہے انشاءاللہ ہم اچیو بھی کریں گے. لیکن اس میں بھی ریاض بھائی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مقصد وہاں پہ بھی وہی ہے کہ ہم نے اس تعلیم کو ہر خاص و عام کی پہنچ کے اندر رکھنا ہے. کوشش یہی ہے کہ وہاں پہ بھی یہی فیسیں رکھی گئی ہیں کہ جو ایک عام آدمی آسانی سے افورڈ کر سکے. اور وہاں سے ہم نے جو ہم نے سٹاف اپوائنٹ کیا ہے, کوشش کی ہے کہ ہائیلی کوالیفائڈ ہو. ملتان سے دوست آ رہے ہیں پڑھانے کے لیے, اور ایک بہت اچھے ماحول کے ساتھ, پلیزنٹ انوائرمنٹ کے ساتھ, کمپیٹیٹو انوائرمنٹ کے ساتھ الحمدللہ ہم اس کالج کو بھی لے کے چل رہے ہیں. سر آخر میں آپ طلباء کو اور ان کے والدین کو کیا ضروری پیغام دینا چاہیں گے کہ جس سے وہ زندگی میں آگے بڑھ سکیں اور والدین اپنے بچوں کو سپورٹ کر سکیں؟ ریاض بھائی, موجودہ دور مقابلے کا دور ہے. ایک ایسا دور ہے کہ جس دور کے اندر تعلیم کے بغیر شاید آنے والی نسلیں سروائیو نہیں کر پائیں گی. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کو تعلیم کے زیور سے ضرور آراستہ کریں, کیونکہ انہوں نے ہی ان کی نسلوں کو آگے لے کے جانا ہے. یہ ہے انفرادی بات. اجتماعی بات یہ ہے کہ قوموں کی دوڑ میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کا کوئی نام ہو, تو پاکستان کا نام ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے پورے ملک کو تعلیم یافتہ بنائیں, ہنرمند بنائیں. اور یہ کسی ایک فرد کا کام نہیں ہے, اجتماعی کام ہے. ہر بندے کو اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا, اور والدین ہی دراصل اس معاشرے کی بنیاد ہیں. استاد اپنے طور پہ کام کریں گے, اور والدین صرف اتنا کریں کہ جہاں جہاں اساتذہ کرام اچھا کام کر رہے ہیں انہیں اپریشیٹ کریں, ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں. اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ وہ اسکولوں کو اون کریں. اسکولوں کو ایسے ہی اون کیا جائے جیسے محلے کے اندر مسجد کو اون کیا جاتا ہے, کہ یہ اتنا ہی متبرک کام ہے جتنا مسجد میں جا کے نماز پڑھنا. کیونکہ اگر بچہ پڑھے گا, شعور آئے گا, اور یہ شعور جو ہے معاشرے پہ اثر انداز ہوگا, اور کل دوسری قوموں کے اندر ہم سر اٹھا کے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں قیمتی وقت سے نوازا, آپ کی بڑی مہربانی. آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا وقت نکالا اور مجھ ناچیز سے جو ہے یہ باتیں ساری پوچھیں جو میرے دل کے اندر تھیں, اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میں دوست تک پہنچا کے اپنے آپ کو
مطمئن محسوس کر رہا ہوں. بہت شکریہ. جی تھینک یو. ناظرین اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ریاض قریشی کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ زندگی باقی، ملاقات باقی.